نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بھئی جو بھی کام کرے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے اور خالص اللہ کے لیے کرے۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، میں آپ کے درمیان کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج ان حالات میں عام مسلمان محتاجوں کی بڑی فکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ان محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے کٹ کا انتظام کر رہے ہیں، اور ائمہ حضرات اور مؤذنین حضرات کے تعاون بھی فرما رہے ہیں، اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ مدارس کا ماشاءاللہ بہترین تعاون فرما رہے ہیں۔ اپنے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات سے ماشاءاللہ مدارس کا تعاون بھی فرما رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرماوے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اہم بات ہم اس کے اندر یہ سمجھے کہ ہم چاہے کوئی بھی عمل کریں، چاہے ہم نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا زکوٰۃ دیں یا دین کا کوئی بھی کام یا جز یا کل جو بھی کام کرے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے اندر سب سے بڑا خیال رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ خیال کرے کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اگر روزہ رکھتا ہے تو خالص اس کے اندر یہ گمان کرے کہ اے اللہ میں خالص یہ روزہ آپ ہی کے لیے رکھ رہا ہوں، یا زکوٰۃ دے یا صدقات دے یا خیرات کرے یا جو بھی نیک اعمال کرے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور سامعین کرام اس کے اندر یہ خیال رکھے کہ میں یہ جو بھی عمل کر رہا ہوں خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک مسجد کے اندر مدرسہ قائم کیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حالانکہ بادشاہوں نے ہندوستان کے اوپر 800 سال حکومت کی ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں کسی بادشاہ نے کوئی مدرسہ آج تک نہیں بنایا۔ لیکن مولانا غلام صاحب بستانوی دامت برکاتہم کے لیے بڑی دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ انہوں نے بادشاہوں سے بھی بڑا کام اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اور حضرت کے فرزند ارجمند یعنی ہمارے استاد المحترم حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم اور جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام جو آج جامعہ عقل کنواں اور دیگر مدارس کے جو انتظام کو کیا کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، اور بڑے بڑے انتظام وہ کر رہے ہیں۔ پورے عقل کنویں کے اندر جو آدیواسی علاقہ اور جو مسلمان کے جتنے بھی غربا اور مساکین کے گھر تھے، الحمدللہ انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، اور کیٹ وہاں پر اپنے جو کام کرنے والے خدام کے ذریعے، خادمین کے ذریعے انہوں نے ماشاءاللہ پورے آدیواسی علاقے کے اندر اور غربا اور محتاجوں کے لیے ماشاءاللہ کٹ کا انتظام کیا ہے۔ یہ تو عقل کنویں کے لیے ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر بھی عقل کنویں کے مدارس ہیں، جہاں پر بھی مدرسے شاخیں ہیں جامعہ عقل کنویں کی، ماشاءاللہ وہاں پر حضرت مولانا غلام صاحب بستانوی نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ غربا اور یتیم اور بیواؤں کے لیے ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر بھی اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی ماشاءاللہ مولانا غلام صاحب بستانوی یہ بڑا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا غلام صاحب بستانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو آج بادشاہوں کا کام تھا یہ مدارس کو قائم کرنا، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں آج مولانا غلام صاحب بستانوی نے بادشاہوں سے بھی بڑا کام کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرماوے۔ ہماری نظر میں تو وہ بادشاہوں سے بھی بڑے بادشاہ ہیں، اللہ ان کو قبول فرماوے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو ایک بادشاہ کا میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا تھا کہ وہ مسجد کے اندر اس نے ایک مدرسہ، چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے کے اندر اس نے وزٹ لینے کے لیے وہاں پر وہ پہنچا کہ بھائی جو میں نے یہ مدرسہ کھولا ہے تو اس کے اندر یہ طلباء کیا عمل کر رہے ہیں، اور یہ طلباء کی میں نیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک طالب علم کے بعد وہ بادشاہ گیا اور اس نے یہ کہا کہ بیٹا تم یہ علم کس لیے حاصل کر رہے ہو؟ تو وہ طالب علم نے یہ کہا کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کا نائب بنوں۔
کسی نے یہ کہا کہ میں آگے چل کر بڑا وزیر بنوں، کسی نے یہ کہا کہ میں بڑا حکیم بننا چاہتا ہوں، کسی نے یہ کہا کہ میں بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں یہ علم حاصل کر کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد آخر میں وہ بادشاہ ایک ننھے اور مننے سے طالب علم کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا کہ بیٹا تم یہ علم کس لیے حاصل کر رہے ہو؟ تو اس ننھے سے مننے سے طالب علم نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ علم اللہ کی رضا مندی کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے میں اس لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بادشاہ نے بڑا دل کے اندر سکون پایا، اے اللہ میں نے یہ جو بھی رقم یہاں پر یہ مسجد کے اندر لگائی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ میں اس کے اندر کیا ہوں، کامیاب ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی آج ہم عمل کریں تو اس کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عمل کریں۔ آج مؤذنین حضرات کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے جو کٹ دی جا رہی ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے اندر ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم نہ فوٹو کھینچے، نہ ان کو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا کرے، نہ میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے اعمال کو بھی ہم کیا نہ کریں، رائگاں کریں۔ ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اعمال اگر ہم خالص اللہ کے لیے کریں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ قابل قبول ہے، اور اگر یہ اعمال کے اندر بدنیتی ہے، یہ اعمال کے اندر ریاکاری ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ تمام کے تمام عمل کیا ہو جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ 3 لوگ یہ ہوں گے، ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، ان میں سے ایک مالدار سخی ہوگا، اور اس میں سے ایک مجاہد دین ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ عالم دین یہ تو نے علم کس کے لیے حاصل کیا تھا اور کس کی رضامندی کے لیے حاصل کیا تھا؟ وہ عالم دین کہے گا اے اللہ یہ میں نے تیری دین جو اے اللہ میں نے یہ تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے میں سب کچھ جانتا ہوں کہ تو نے یہ علم لوگوں کی خوشی کے لیے کیا تھا، اپنی خوشی کے لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم دین کہیں، بڑا قاری قرآن کہیں، اس لیے تو نے یہ عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ فرشتوں آؤ اور اس عالم دین کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد ایک مالدار سخی کو بلایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے بہت سارا مال دیا تھا، بتا تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ تھا، کوئی ایسا عمل نہ تھا، کوئی ایسا خیر والا کام نہ تھا کہ جس میں نے ان پیسوں کو نہ لگایا ہو۔ اے اللہ میں نے کنویں بنا دیے تھے، اے اللہ میں نے سڑکیں بنا دی تھی، اے اللہ میں نے غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کو اللہ کیٹ عطا فرمایا تھا اور تمام ان کو مال و زکوٰۃ دیا تھا، یہ مدرسوں والوں کو زکوٰۃ دیا، صدقات و خیرات دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا امیر کہیں، تجھے بڑا امبانی کہیں، تجھے بڑا مالدار کہیں، تو نے اس لیے کیا تھا۔ اے میرے بندے تجھے دنیا کے اندر ہی یہ کہا گیا کہ تو مالدار ہے اور تو بڑا سخی ہے، جا تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا۔ اور فرشتوں کو بلایا جائے گا اور فرشتے بھی اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ایک مجاہد کو بلایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے، اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے مارتا اور مرتا ہے۔ اس کو بلایا جائے گا مجاہد دین اور کہا جائے گا کہ مجاہد تو نے یہ عمل کس کے لیے کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لوگ تجھے بڑا پہلوان کہیں، بڑا مجاہد کہیں، تجھے اس لیے تو نے یہ عمل کیا تھا۔ جب دنیا کے اندر تجھے یہ بولا گیا اور فرشتوں کو بھی کہا جائے گا کہ اے فرشتوں آؤ اور اس کو بھی مجاہد کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے دوست اور بزرگوں ہمیں ان احادیث نبویہ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک کام اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونی، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ مومنین اور غربا اور فقراء کے لیے کیٹ کا انتظام کر رہا ہے،
یا مدارس کا تعاون کر رہا ہے زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اور بزرگوں اس بندے کے مدد کے اندر بھی کیا آ جاتا ہے، لگ جاتا ہے کہ وہ مدارس کا خیال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا خیال کر لیں گے۔ اگر وہ غربا اور مساکین کو کٹ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محتاجگی سے اس کی کیا کریں گے، حفاظت عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کیا کرے، نفع پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں خوب ہم مدرسے کا اور غربا کا کیا کرے، تعاون فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے۔ اور اس کے اندر سب سے مین چیز ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور وہی حدیث میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ مبارک حدیث پاک یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہم جو بھی عمل کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق